الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جو انعامات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے بندوں کا رزق نیچے نازل ہوتا ہے، آسمان سے بندوں کے آمد جو ہے بندوں پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی یہ نعمتیں اور رزق جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آسمان سے چونکہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ بھی رحمتوں کا مہینہ ہے، لہذا رحمتیں بہت زیادہ نازل ہونے کے لیے جو ہے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سادہ سی مثال ہے، اگر کسی کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تو اس کے لیے آنا جانا یہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بندوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں تو وہاں سے جو چیز آتی ہے وہ ان کا وہ چیز جو ہے یعنی جب وہ رحمت ہے یا رزق ہے، جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، وہ پھر آتی ہی رہتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے جو ہے وہ اعمال کرنے میں سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بندوں کی نعمتوں بندوں کے لیے بنائی ہیں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر میرے بندے اعمال کرنے میں سستی نہ کریں، اب ان کو بہکانے کے لیے کوئی نہ ہو۔ یہ تصوف کی ایک بات ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ولی گزرے ہیں، وہ ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ امی ولی تھے اور جو ہے کشف والے تھے، وہ دیکھتے تھے یہ چیزیں، اور وہ کیونکہ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ چیزیں دیکھی ہیں تو بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبوت والی آنکھ سے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ بشارت دی۔ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے نا تو شعبان کا مہینہ جانے لگتا ہے تو شیطان جو ہے اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے جو ہے وہ پورے مہینے کے بارے میں پہلے ہی جو ہے وہ میٹنگ کر لیتا ہے کہ تم نے جو ہے مہینہ کیسے گزارنا ہے، یعنی مہینہ ہم تو قید میں رہیں گے تو اس قید میں جانے سے پہلے ہم جو ہے کوئی بندوبست کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندے ہماری جکڑ میں آ چکے ہیں، جو کہہ لو کہ ہمارے پورے کہنے کارے بھی ہیں، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پورے کے پورے رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات میں شیطان کو ہی آگے رکھتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے جو ہے کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ پوری میٹنگ کرتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے ان کو جو ہے اس طریقے کا ذہن بنا دینا ہے کہ آپ جو ہے پورا مہینہ وہ خیر کی طرف نہ آئے اور وہ خود بھی جو ہے لوگوں کو خیر سے دور کرے۔ وہ آپ تو خود چلا جاتا ہے قید کے اندر، لیکن جو ہے جو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، شیاطین تو سارے جھگڑے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں جو خود شیطان بن جاتے ہیں وہ جو ہے پھر اس کے کہنے کارے میں چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان مبارک میں بھی خیر کو نہیں تلاش کرتے۔ بہرحال یہ بات تو اور ہوگی، بات کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان مبارک کے شروع میں ہی اہتمام فرمایا ہے کہ بندے جو ہے ان کے لیے رحمتیں زیادہ ہوں، ان کے لیے
معاملات میں، نیک اعمال میں آسانیاں ہوں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی اس حدیث پاک سے ایک سبق لینا چاہیے کہ جیسے رمضان مبارک شروع ہو، ہم بھی جو ہے روزوں کے لیے، نماز تراویح کے لیے، نیک اعمال کے لیے اپنی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں، اور وہ چیزیں دیکھیں جن کی وجہ سے ہمیں غفلت آتی ہے، ان کو دور کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں تو وہ مہینے بھر کی کھجوریں لے آئے۔ کسی کے لیے سحری کرنے کے لیے انتظام نہیں تو وہ سحری کا انتظام کرتے۔ گھر والوں کے لیے دیکھیں کہ ان کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں روزے رکھنے کے لیے، وہ پوری کر دی جائے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی، یعنی جو روزے رکھنے کے اندر ہماری چیزیں ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے جو کہ روزے رکھنے کے لیے، سحری افطاری کے لیے زیادہ پر فکر استعمال ہوتا ہے تو وہ جوسے وغیرہ، یعنی کہ ان کا کام دیکھ لیا جائے۔ مسجد کے اندر جو ہے نمازیوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی تو اس جگہ سے جو ہے اس کا حساب سے صفائی ستھرائی کا نظام دیکھ لیا جائے، یا لوگوں کی جو سہولیات ہیں جو نماز پڑھنے کے اندر جو ہے جو کوئی بھی کام اڑا ہوا ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھروں کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی اپنا انتظام جو ہے روزوں کے لیے کر دیا جائے۔ کوئی بھی کام اڑا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر لیا جائے تاکہ روزوں کے اندر ہمیں تنگی نہ آئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہمارے لیے نعمتیں بے شمار ہیں، تو ہمیں بھی اپنے لیے پھر جو ہے راستے نیکی کے آسان کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام۔ حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات۔ یا الہ العالمین، رمضان مبارک کی آمد ہے، الہی ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے جسموں کو سجانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی آمد کے لیے اپنی تیاری پوری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ مال و دولت نہیں ہے، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما، ان کے لیے بھی روزے رکھنے میں اور رزق میں بھی، مال جان میں بھی ان کو بھی برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔